بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سیدنا ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، گزشتہ زمانے میں 3 شخص کہیں جا رہے تھے۔ جب رات ہوئی تو پناہ لینے کے لیے ایک غار میں داخل ہوئے۔ اچانک پہاڑ سے ایک چٹان گری جس نے غار کا منہ بند کر دیا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے کہا، اس مصیبت سے نجات کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش کر کے دعا کریں۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے کہا، یا اللہ عز و جل، میرے ماں باپ بہت بوڑھے ہو گئے تھے، میں ان سے پہلے نہ تو اپنے اہل و عیال کو پینے کے لیے دودھ دیا کرتا تھا، نہ ہی اپنے خادموں کو۔ ایک دن میں درختوں کی تلاش میں بہت دور نکل گیا۔ جب واپس آیا تو میرے والدین سو چکے تھے۔ میں دودھ لے کر ان کے پاس آیا تو انہیں سویا ہوا پایا۔ میں نے نہ تو انہیں جگانا مناسب سمجھا، نہ ہی ان سے پہلے اہل و عیال میں سے کسی کو دینا پسند کیا۔ بچے بھوک کی وجہ سے میرے پاؤں میں بلبلاتے رہے، لیکن میں دودھ کا پیالہ لیے اپنے والدین کے پاس کھڑا رہا۔ جب صبح ہوئی تو میں نے انہیں دودھ پیش کیا۔ یا اللہ عز و جل، اگر میں نے یہ عمل صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ اس کی دعا سے چٹان کچھ سرک گئی، لیکن ابھی اتنی جگہ نہ بنی تھی کہ وہ نکل سکتے۔ پھر دوسرے نے کہا، یا اللہ عز و جل، مجھے میرے چچا کی بیٹی لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ میں اس سے ایسی شدید محبت کرتا تھا جسے مرد عورتوں سے کرتے ہیں۔ میں نے اس سے برائی کا ارادہ کیا تو اس نے انکار کر دیا۔ پھر وہ قحط میں مبتلا ہوئی تو میرے پاس آئی۔ میں نے اس شرط پر اسے 120 دینار دیے کہ وہ میری خواہش پوری کر دی۔ وہ مجبور تھی، تیار ہو گئی۔ جب میں اس کے ساتھ تنہائی میں گیا اور اس پر قابو پا لیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب میں اس کی دونوں رانوں کے بیچ بیٹھ گیا تو اس نے کہا، اللہ عز و جل سے ڈر اور ناحق مہر کو نہ توڑ، یعنی اس برے کام سے باز آ جا۔ یہ سن کر میں نے اسے چھوڑ دیا اور میں بدکاری سے باز رہا، حالانکہ مجھے اسے شدید محبت تھی۔ پھر میں نے اسے وہ دینار بھی واپس نہ لیے۔ یا اللہ عز و جل، اگر میں نے یہ عمل صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ چٹان کچھ اور سرک گئی، لیکن ابھی وہ باہر نہ نکل سکتے تھے۔ تیسرے نے کہا، یا اللہ عز و جل، میں نے کچھ مزدوروں سے کام کروایا اور سب کی مزدوری دے دی، لیکن ان میں سے ایک مزدور اجرت چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نے وہ تجارت میں لگا دی تو اس کی رقم بڑھتی رہی۔ کچھ عرصہ بعد وہ آیا اور کہا، اے اللہ عز و جل کے بندے، میری اجرت مجھے دے دے۔ میں نے کہا، یہ اونٹ، گائے، بکری اور غلام جو تم دیکھ رہے ہو یہ سب تمہارے ہیں۔ اس نے کہا، اے اللہ عز و جل کے بندے، مجھ سے مذاق نہ کر۔ میں نے کہا، میں مذاق نہیں کر رہا، یہ سب کچھ تمہارا ہی ہے۔ چنانچہ وہ سب مال لے کر چلا گیا اور کچھ بھی نہ چھوڑا۔ اے اللہ عز و جل، اگر میرا یہ عمل تیری رضا کے لیے تھا تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ بس چٹان ہٹ گئی اور وہ تینوں باہر نکل کر اپنی منزل کی طرف چل دیے۔ علامہ ابن بطال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شرح بخاری میں اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، جو شخص سچی نیت سے اپنے ان اعمال کے وسیلے سے دعا مانگے جو اس نے خالص اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کیے تھے، تو امید ہے کہ اس کی دعا قبول ہوگی۔ جب غار میں پھنسے لوگوں نے اپنے ان اعمال کے وسیلے سے دعا مانگی جو انہوں نے خالص رضا الہی کے لیے کیے تھے، اور انہوں نے امید کی کہ ان کے وسیلے سے غار کا منہ کھل جائے گا، تو اللہ عز و جل نے ان کی دعا قبول فرما کر ان پر فضل فرمایا اور انہیں غار سے نجات دی۔ لہٰذا جس طرح ان غار والوں کی دعا قبول ہوئی، اسی طرح ہر اس شخص کی دعا قبول ہونے کی امید ہے کہ جو صرف و صرف رضا الہی کے لیے عمل کرے۔ اللہ پاک ہمیں بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔